بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عامر انفو ٹی وی۔ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کتے کو نجس کیوں قرار دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع کیا؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ کتے میں وہ کون سی 10 صفات پائی جاتی ہیں جس میں سے کوئی ایک صفت انسان اپنا لے تو ولی بن جائے؟ دنیا میں کتوں کی کتنی نسلیں پائی جاتی ہیں اور دنیا میں کتوں کی خطرناک ترین نسلیں کون سی ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، کتا نہ صرف زمانہ قدیم سے انسان کا بہترین ساتھی ہے بلکہ کتوں کا شمار سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں ہوتا ہے۔ کتے کی پیدائش سے متعلق قدیم تاریخ اور صحیفوں میں 2 حکایات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق کتے کی پیدائش کے متعلق امام عبد الرحمن نے اپنی کتاب طرحۃ المجاز کے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت شیطان جو فرشتوں کا سردار تھا اس نے اس سجدے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا تھا، جس پر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو۔ اس مٹی کے ہٹانے سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا تھا جو آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ امام صفاری نے بلا کسی سند کے بیان کیا ہے اور قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں، لہٰذا اس کو معتبر نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، دوسری حکایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسانوں کو اسے اپنے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کے مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا، تم آ کر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکڑتے ہوئے شیطان کے منہ سے قفز جاری ہو گئی تھی۔ اس تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ رب العزت کے حکم سے آ گئے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ ناظرین، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3227 اور علم شریف، سنن ابو داؤد، مسند احمد سمیت دیگر احادیث کی کتاب میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور خاموش تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت بدلی تھی۔ فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا، پھر نہیں آئے۔ پورا دن اسی طرح گزرا، پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک بچہ موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکالنے کو کہا اور اپنے دستے مبارک سے اس جگہ پر پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر ہو۔ ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر سے 2 قیرات کم کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی جو بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ ناظرین، کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار گوشت کو ترجیح دیتا ہے
اور اپنے قے کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اس لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ اس مقام پر نہیں جاتے جہاں گندگی ہو۔ ناظرین، ایک طرف تو کتے میں وفاداری کا منکا پایا جاتا ہے تو دوسری طرف یہ اپنی ہی نسل کا دشمن بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق کتے کے جھوٹے برتن کو 7 مرتبہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم ہے، حالانکہ نجس برتن 2-3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ کتے کے لعاب میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر صحت ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اس پر قناعت کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے، یہ قانعین کی یا صابرین کی علامت ہے۔ نمبر 2، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے۔ نمبر 3، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضیین کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کا مالک اگر اسے مارے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت ہے۔ نمبر 5، اگر کتے کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت و قوت کے اس سے کھانے نہیں چھینتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، ادنی جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یہ متواضعین کی علامت ہے۔ نمبر 7، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ نمبر 8، یہ رات کو کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ نمبر 9، اس کا مالک اگر اس کو مارے تو تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے اور اس کا مالک اگر دوبارہ اسے روٹی ڈالے تو آ کر کھا لیتا ہے، یہ ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ نمبر 10، جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی اور یہ زاہدین کی علامت ہے۔ ناظرین، یہ تمام علامتیں حضرت حسن بصری بتایا کرتے تھے۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت کتوں کی 400 اقسام موجود ہیں۔ شکریہ۔